اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ رسائل میں آغا شیخ انصاری علیہ رحمٰن نے جو قطع کی دو قسمیں کی ہیں، قطع طریقی اور قطع موضوعی، اور قطع موضوعی کی بھی دو قسمیں کی، قطع موضوعی طریقی اور قطع موضوعی وصفی۔ وصفی وہ تھا کہ جو قطع موضوع کا جز ہوا کرتا تھا، لیکن قطع موضوعی طریقی میں وہاں پر موضوع کا جز قطع نہیں ہے، بلکہ موضوع میں قطع کو صرف انکشاف کے لیے لایا گیا ہے، اور موضوع کا جز نہ ہونے کے نتیجے میں وہاں پر اس قطع کا جانشین امارات بھی بن سکتے ہیں، بینہ بھی بن سکتے ہیں، استصحاب بھی بن سکتا ہے۔ یہ وہاں پر رسائل میں گفتگو میں کہا تھا، جبکہ قطع موضوعی کا جانشین کوئی چیز نہیں بن سکتی، نہ امارات، نہ استصحاب، نہ بینہ، کوئی چیز جو ہے قائم مقام نہیں بن سکتی ہے، اس لیے کہ قطع خود موضوع کا جز ہے، قطع کے بغیر جو ہے کام چلے گا ہی نہیں۔ جیسے بینہ کے موقع پر کہا کہ اگر آپ کورٹ میں کوئی گواہی دینے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے موضوع کا جز ہے کہ بینہ میں قطع ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ وہاں پر گواہی دے سکتے ہیں۔ اپنی آنکھ سے کوئی منظر دیکھا ہے تو گواہی دے سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہاں پر کوئی اور چیز قائم مقام نہیں بن سکتی۔ آنکھ سے دیکھا ہے، قطعی ہے، تب جا کے گواہی دے سکتے ہیں کورٹ کے اندر۔ وہاں پر یقین جزء بینہ ہے، وہاں پر جو ہے گواہی بغیر یقین کے نہیں دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پر کوئی اور چیز قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے، نہ اس گواہی میں کوئی امارہ کام آئے گا، نہ اس گواہی میں استصحاب کام آئے گا، نہ اس گواہی میں دو عادل گواہی دے کہ ہاں یہ صحیح گواہی دے رہا ہے، وہ بھی کام نہیں آئے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بینہ میں یعنی وہ جو کورٹ میں گواہی دیں گے تو جو اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا یقینی منظر ہے وہی صرف بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے رسائل میں پڑھ لی، اسی کو یہاں پر آج تطبیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آغا صاحب مدارک نے لفظ علم کو جو روایت میں استعمال ہوا ہے، علم و قطع کو بمعنی قطع موضوعی لیا ہے، اور کہا ہے کہ جو آپ کو علم ہو جائے کہ یہ میتہ ہے، جو پڑا ہوا گوشت یا چربی یا جلد آپ کو جنگل میں ملتی ہے ایک چیز کہ اس کو پتہ نہیں تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا ہے، تو اس وقت کہا کہ جب آپ کو علم ہو جائے اس چمڑی یا گوشت یا چربی کے بارے میں کہ یہ تزکیہ ہوا ہے، جب وہ علم ہو جائے کہ آپ کو کہ یہ مردار ہے، تب جا کر آپ اس سے اجتناب کریں۔ لفظ تھا علم بمیتہ ہو جائے، اور علم کو میتہ کا موضوع کا جز مانا ہے، میتہ پلس قطع، میتہ علم کے ساتھ آ جائے تو اس وقت آپ کو اس میتہ سے اجتناب کرنا،
اور راستے میں پڑا ہوا گوشت، چربی یا چمڑی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تب کیا ہے؟ اس میتہ کو جب علم نہیں ہے تو ہم اس وقت استصحاب عدم تزکیہ جاری نہیں کریں گے، بلکہ قاعدہ طہارت جاری کریں گے. جب تک کہ علم نہیں تب تک پاک ہے، جب تک علم نہیں وہ حلال مسئلہ. کیونکہ علم موضوع میتہ کا جز تھا، جب تک کہ میتہ میں علم نہیں ہے تب تک آپ حلال میں جاری کریں، جب تک آپ پاک میں جاری کریں. یہ تھا صاحب مدارک کا مبنا. علم جزء موضوع میتہ ہے. ہاں، اس میں یہ قاعد طہارت اور قاعد حلیت دونوں جاری ہوں گے. اس کی بنیاد پر پاک بھی ہے حلال بھی ہے، جب تک کہ جو ہے ہم اس کے مقابل میں استدلال کیا کر رہے تھے، خود استدلال کیا کر رہے تھے، وہ کہتے یہ میتہ کے اندر جو علم ہے جزء موضوع نہیں ہے، بلکہ وہاں پر استصحاب عدم تزکیہ جاری ہوگا. جب تک پتہ نہیں تب تک پہلے بھی حیوان جب تک ذبح نہیں کیا جائے اس وقت عدم تزکیہ تھا. اس کے بعد وہ جو گوشت پڑا ہوا ملا ہے یا چربی پڑی ہوئی ملی یا چمڑی جو پڑی ملی، پتہ نہیں اس کا تزکیہ ہوا یا نہیں، استصحاب عدم تزکیہ جاری کرے. یہ صاحب مدارک کے مقابل میں کوئی نے کہا نہیں، یہاں پر استصحاب عدم تزکیہ جاری ہوگا. تو صاحب مدارک نے کہا یہ استصحاب کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک علم نہ ہو جائے میتہ کا تب تک آپ طہارت جاری کریں، تب تک آپ جو ہے اس کو حلال جاری کریں. آپ کو استصحاب جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب مدارک نے کہا کہ ہم علم کو موضوع کا جز قرار دیں اور جو ہے استصحاب جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک علم نہیں ہے تب تک آپ پاک مانیں، تب تک آپ حلال مانیں. یہ تھا صاحب مدارک کا نظریہ. آغا خوئی اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، استصحاب عدم تزکیہ جاری ہوگا، اور استصحاب عدم تزکیہ جاری ہونے کے نتیجے میں یہاں پر تو کوئی شبہ نہیں ہے استصحاب جاری ہونے میں، کیونکہ ہم حکم کلی الہی میں مانتے کہ استصحاب جاری نہیں ہوگا. لیکن تو شبہ موضوع ہی ہے، ایک پڑی ہوئی چمڑی ملی ہے، پڑا ہوا گوشت ملا ہوا، پڑا ہوا جو ہے وہ چربی ملی ہے، یہ تو شبہ موضوع ہے. اور شبہ موضوع میں قطعاً استصحاب جاری ہوتا ہے. استصحاب عدم تزکیہ کہ پہلے بھی حیوان جو ہے اس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، اب بھی شک کریں کہ تزکیہ ہوا یا نہیں، اس استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں. اس کی بنیاد پر اس گوشت کو نجس اور حرام مانیں گے. صاحب مدارک پاک و حلال مان رہے ہیں. آغا خوئی کہتے استصحاب عدم تزکیہ کے نتیجے میں یہاں پر اس گوشت کو، چمڑی کو، اس چربی کو حرام اور نجس مانیں گے. صاحب مدارک کہتے کہ نہیں، جب تک علم نہ ہو تب تک، میتے کا علم نہ ہو تب تک آپ حلال جاری کریں. کہتے نہیں، یہاں علم موضوع کا جز نہیں ہے، بلکہ علم انکشاف کے لیے کہ آپ کو میتہ کا انکشاف نہ ہو جائے تب تک آپ جو ہے وہ پرانے اصول پر عمل کریں. آئیے دونوں روایت کی تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں اس بات پر کہ آیا علم جزء موضوع ہے، جزء میتہ ہے، یا علم جزء میتہ نہیں، خالی میتہ کے انکشاف کے لیے اور طریقیت کے لیے میتہ کو لایا گیا، طریقیت کے لیے میتہ کے ساتھ علم کو لایا گیا. آئیے دونوں روایت کی تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، دیکھیں کہ علم موضوع کا جز ہے یا علم موضوع کا جز نہیں، انکشاف طریقیات ہے خالی. جب طریقیت ہے تو علم طریقی کے اندر جو ہے استصحاب قائم مقام بن سکتا ہے. یہ آخوئی کا نظریہ تھا. اب دونوں روایت کو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اگر
علم جزء میتہ ہو جائے موضوع کے اندر، اس کے نتیجے میں ہم اس کو پاک مانے اور حلال مانے. جب تک کہ شک ہے تب تک پاک و حلال مانیں گے، کیونکہ علم تو آیا نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو علم میتہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اس میں جو ہے امام علیہ السلام کے الفاظ دوبارہ پڑھتے ہیں. امام علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ما علمت انہ میتتون. علمت اور میتتون، علمت یعنی علم، میتتون علم اور میتہ بیان کیے گئے. یہاں پر ما علمت انہ میتتون کا لفظ آئے خوئی، کہتے ہیں یہاں علم انکشاف میتہ کے لیے طریقیت نورانیت ہے کہ جو میتہ کو دکھائے. یہ میتہ کا جز نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ موضوع میتہ میں علم کو ذکر کریں، لیکن بہرحال وہ میتہ میں علم آ بھی جائے تو بھی علم انکشاف کا کام کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں قطع موضوعی طریقی ہے. موضوع میں بھی طریق ہے، انکشاف کا کام کرے گا. اور انکشاف کا کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں جب تک علم نہیں ہے استصحاب عدم تزکیہ جاری کرے گے، اور کھانا حرام ہو جائے گا اور نجس مانا جائے گا. کہتے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر جو علم کا لفظ ہے سائر محرمات کی طرح چوہا بھی ہے. کہ چوہا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مر چکا ہے تو اس وقت آپ کے علم و انکشاف و نورانیت کی وجہ سے کہ آپ نے چوہے کے مردار کو دیکھ لیا ہے، باقی اور مردار کی طرح انکشاف ہو جائے تو اس وقت انکشاف کی صورت میں آپ اس سے اجتناب کریں گے. تو علم انکشاف کے لیے، اور انکشاف جب تک نہیں ہوتا ہے تو قطع طریقی جو ہے اس کا نائب استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں گے. اور استصحاب عدم تزکیہ کی وجہ سے وہ جلد و وہ چربی اور وہ گوشت جو جنگل میں پڑی ملی ہے اس کو عدم تزکیہ کی وجہ سے نجس اور حرام مانیں گے. آئیے دونوں روایت کو مد نظر رکھتے ہیں. اس میں لفظ علم پر توجہ کریں کہ موضوع کا حصہ ہے یا انکشاف ہے علم. پہلے روایت میں یوں آیا کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ. ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے جب تک کہ حرام بعینہ پتہ نہ چل جائے. یعنی کسی چیز کا جز علم نہیں واقع ہوا، بلکہ علم آپ کو کشف کرے کہ یہ میتہ ہو گیا، کشف کرے کہ یہ حرام ہو گیا، تو آپ اس سے اجتناب کریں. ورنہ آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کا جانشین استصحاب عدم تزکیہ کو بنا سکتے ہیں. دوسری روایت جو ہے کیا تھی؟ ما
علمت انہ میتۃ فلا تصل فیہ، آپ کو جب علم ہو گیا کہ پڑی ہوئی چیز میتہ ہے تو اس میں نماز نہ پڑھے. وصل فیہا، اور اس پڑی ہوئی چیز میں نماز پڑھیں. حتی تعلم انہ میتۃ بعینہ، جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو جائے بعینہ ہی کہ یہ مردار ہے، میتہ ہے. بس علم بمیتہ کا انکشاف جب تک نہیں ہے تب تک آپ استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں. فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ علم طریقی موضوع میں عرض کیا گیا تاکہ آپ کو واقع مطلب دکھائے، نہ کہ علم موضوع کا جز ہے. نظیر ہے اس کے کہ جو اس روزے کی آیت میں کہا گیا کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ آپ کے لیے سفیدی کا علم نہ ہو جائے اس سیاہی میں سے جو سفیدی فجر کی علامتوں میں سے ہے. جب تک کہ سفیدی کا علم نہ ہو جائے تب تک آپ کھاؤ پیو. روزے کے لیے کھانے پینے کی رات کو اجازت ہوتی ہے، کھاؤ پیو جب تک کہ سفیدی نے فجر طلوع نہ ہو جائے تب تک آپ کھائیں. تو یہاں پر یتبینہ کا لفظ یا علماء کے مطلب میں ہے کہ آپ کو جب تک علم نہ ہو جائے. تو یہ علم دیکھیں موضوع خیط ابیض کا جز نہیں ہے، خالی انکشاف کی طرف اشارہ کرتا کہ آپ کو جب تک یقین نہیں آتا تب تک جو ہے آپ اس روزے کو کھائیں. روزہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو انکشاف کے معنی میں، کہ علم انکشاف کے معنی میں، علم جو طریق ہے، علم موضوع کا جز نہیں. اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ علم طریقی وہ ہے کہ جس میں امارات بینہ استصحاب سب چیزیں قائم مقام ہو سکتی. کہ علم جب نہیں آیا تو اس کی جگہ پر جو ہے استصحاب ہم جاری کریں گے. استصحاب عدم تزکیہ جاری ہوگا، اور اس کی بنیاد پر اس چیز کو ہم نجس مانیں گے اور حرام مانیں گے. جو گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا ہے جنگل میں، چربی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا ہے جنگل میں، یا چمڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا ہے جنگل میں، اگر اس طرح نہ کریں کہ ہم علم کو انکشاف کے معنی میں لیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ کہیں پر بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. پھر تو استصحاب کہیں جاری نہیں ہے. سب کے اندر آپ علم موضوعی لگا دیں، موضوع کے اندر علم جز ہو جائے نہیں تو پھر استصحاب جاری کرنے کی جگہ ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے جہاں علم انکشاف و طریقیات کے معنی میں، وہاں پر آپ علم نہ آنے کی صورت میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں. علم نہ آنے کی صورت میں امارات ظنیہ کو جاری کر سکتے ہیں. علم نہ آنے کی صورت کے اندر آپ بینہ کو جاری کر سکتے ہیں، قاعدیات کو جاری کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم اس علم طریقی کو نہ مانیں تو پھر کہیں پر بھی استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی بینہ جاری نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی ید کا قانون جاری نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی بینہ کا قانون جاری نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی کچھ بھی جاری نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ تو علم نہیں آ رہے تو بس سب کو جو ہے وہ قاعدہ طہارت جاری کرنے لگ جائیں گے.
ہاں البتہ جو گوشت یا چمڑی یا چربی جو پڑی ہوئی جنگل میں ملی ہے اس پر امارہ قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس گوشت یا چربی یا چمڑی کا تزکیہ واقع ہوا، ہمارا قائم ہو جائے، تو پھر ہمارا کی صورت میں وہاں پر حکم بطہارت، حکم بتزکیہ قرار دیں گے جب تک کہ خلاف کا علم نہیں ہو جاتا۔ وہاں پر وہ ہمارا کی بنیاد پر ہم اس گوشت و چربی و چمڑی کو پاک اور حلال مانیں گے۔ جیسے بقرعید کے اندر آپ کو راستے میں جو ہے کوئی چربی مل گئی یا جو گوشت مل گیا یا جو ہے وہ چمڑی مل گئی، تو چونکہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی نے ذبح کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو ہے بغیر ذبح کیا ہوا کسی حیوان نے، اس کو درندے نے چیر پھاڑ کے نہیں کھایا ہے، بلکہ جو ہے یہ اسی طرح ذبح ہو کر کے کسی نے چھوڑ دیا ہے کہ اضافی گوشت آ گیا ہوگا یا اضافی جو ہے وہ چربی آ گئی ہوگی، اضافی چمڑی آ گئی، اس کو پھینک دیے ہیں۔ اور آپ بقرعید کے دن دیکھیں بہت ساری چمڑی پھینک کے چلے جاتے، بہت سارا گوشت پھینک کے چلے جاتے، بہت ساری چمڑی پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا موجود ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، یہاں پر جو مسلمانوں کے ذبح کرنے کا طریقہ ہوا کرتا ہے، اس لیے وہ جنگل کا معاملہ الگ ہے اور مسلمانوں کا محلہ الگ ہے۔ مسلمانوں کا محلہ جو ہے وہ امور شرعیہ قائم ہے اس بات کے اوپر کہ اس کا تزکیہ ہوا ہوگا، تزکیہ ہونے پر ہمارا موجود ہے۔ وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں پر پھر پاک قرار دیں گے اور مزکہ قرار دیں گے۔ صحیح حرام گوشت کوئی پھینک کے چلے جاتے، لیکن جو ہے وہ الگ بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ پھر کھا سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں اس کو مردار ہوتا تو پھینک دیے، کھا۔ اگر وہ زندہ جانور ہے اور ساتھ ساتھ اس کو اسی طرح پھینک دیا ہے تو آپ کھا سکتے شک کی صورت، کیونکہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اس لیے جو ہے اس پر۔ لیکن آپ کو یقین ہے، جیسے کہ یقین آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ نہیں کھا سکتے۔ گوشت کا ٹکڑا ہے تو اس میں جو ہے شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو چونکہ زیادہ تھا اس لیے جو تھوڑا کاٹا تھوڑا چھوڑ دیا، اس طرح بہت سی چیزیں، منڈیاں چھوڑ کر چلے جاتے، چمڑی چھوڑ کے جاتے، اس کے اندر کچھ چربی لگی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ گوشت لگا ہوتا ہے، اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ گوشت ہوتا ہے، اتنی پرواہ نہیں کرتے نہ گوشت کی، نہ چربی کی، نہ چمڑی کی، سب چھوڑ کے۔ حالانکہ عام دنوں میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اسی گوشت کی، اسی چربی کی، اسی چمڑی کی، اسی منڈی کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ منڈی باقاعدہ بکتی ہے، بہت مہنگی ہے نا، لیکن ایسے چھوڑ کے چلے جاتے، ساری منڈیاں چھوڑ کے چلے جاتے۔ قاعد احتیاط اصل عدم تزکیہ چلتا ہے یہاں پر، لیکن چونکہ ہمارا قائم ہے کہ مسلمانوں کو محلہ یقیناً کسی نے ذبح کر کے یہاں پر پھینکا ہے، ذبح کر کے چھوڑ دیا ہے گوشت، تو ذبح کرنے پر قرینہ موجود ہے، یہ بقرہ عید کے دن بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے محلے میں تو ایسا ہوتا ہے نہیں۔ ہاں جانور جب سے میں یقین ہے تو وہ تو شک کے مسئلے سے نکل گیا نا، نہیں ٹکڑا میں تو پھر اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس نے ذبح کیا ہوگا، لیکن چونکہ زیادہ اس لیے اٹھایا ہے نہیں، بہت سی چیزیں ایسی چھوڑ دیتے ہیں، ذبح تو کیا ہے نا، ظاہر ذبح کیے بغیر تو اس کے لیے بھی اس پورے جانور حرام ہو جائے گا، اس لیے اس طرح تو نہیں رکھیں گے نا، خالی ٹکڑا کیوں رکھیں گے، تو جو ہے پورا یہ چھوڑ کے جانا چاہیے نا، پورا یہ چھوڑ کے جاتا اس میں کچھ تقریباً یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مردار تھا اس لیے چھوڑ کر، لیکن ایک ٹکڑا چھوڑ کے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ذبح کیا تھا، اضافی تھا، اس نے ایسی بہت اہمیت نہیں دی ہے، نہیں ایسے بہت سارے راستے میں آپ کو گوشت، چربی، چمڑی، منڈی ملے گی آپ کو، بقرہ عید کے دنوں میں بہت زیادہ ملتی ہے، نہیں تو ہمارے
تزکیہ موجود ہے اور ہمارا کی موجود بھی ہے، اس کو پاک بھی مانیں گے، حلال بھی مانیں گے اور تزکیہ شدہ جانور مانیں گے، اور کہیں گے گوشت، چربی اور چمڑی جو ہے تزکیہ شدہ ہے۔ صلی اللہ علیہ